مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیوانات قرآنی کے سلسلے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو البغال یعنی خچر کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ البغال خچر یہ جمع کا صیغہ ہے اور واحد اس کی بغل ہے، اور یہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل اور رکوع نمبر 1 میں آیا ہے۔ خچر ہندوستان پاکستان میں ایک معروف جانور ہے۔ گھوڑی اور گدھے یا گدھی اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن خود اس کی نسل یعنی کہ خچر اور خچری کے ملاپ سے نہیں چلتی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک ہی جگہ آیا ہے۔ گھوڑے اور گدھے کے درمیان دونوں کے عطف کے ساتھ سواریوں کی ذیل میں اس کا نام انعام الہی کے سیاق میں آیا ہے، اور قرآن میں اس طرح ہے ترجمہ: اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے کہ تم ان پر سوار ہو اور وہ زینت و تجمل کا بھی کام دیں۔ گویا قرآن مجید نے اس کے دو کاموں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ایک یہ کہ وہ سواری کے کام آتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ ایک ذریعہ اظہار شان و تجمل ہے۔ چنانچہ دنیا میں آج تک اس سے یہ دونوں ہی کام لیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ مضبوط اور محنتی اتنا ہے کہ فوجی حلقوں میں اس سے گاڑی کھینچنے کا کام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے جنگ میں اس سے توپ خانہ کی گاڑیاں گھسیٹنے کا خوب کام لیا، اور دوسری طرف عراق، عرب، شام اور مصر وغیرہ میں گھوڑے ہی کی طرح اس کی سواری بھی عزت و راحت کی سواری ہے، بلکہ بیروت اور دمشق وغیرہ میں تو بڑے بڑے حکام اور امراء تو خچر کی سواری کو گھوڑے کی سواری سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں۔ اور بائبل میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے سامنے بادشاہ بنوایا تو اس موقع پر سواری بجائے گھوڑے کے شاہی خچر ہی کی کرائی، اور حکم دیا کہ میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کرو۔ خچر اپنی رفتار اور قد و قامت اور گردن کی ساخت کے لحاظ سے گھوڑے سے مشابہت رکھتا ہے، اور سر، پیر، کان اور ہاتھ کی ساخت میں گدھے کی مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز گھوڑے کے ہنہنانے اور گدھے کے ہینگنے دونوں سے الگ ایک کمزور قسم کی ہوتی ہے۔ عہد عتیق میں بھی اس کا تذکرہ کئی جگہ پر آیا ہے، مثلا جس نے بیابانوں میں جب وہ اپنے باپ کے گدھوں کو چراتا تھا خچروں کو پایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کی جان بچائیں۔ خچر اپنے قدرتی طریقہ سے ہمیشہ سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن جنگ اور امن دونوں زمانوں میں ان کی اہمیت خصوصی محسوس کر کے امریکہ، فرانس، اٹلی، اسپین وغیرہ کی حکومتوں نے ان کی پیدائش کے مصنوعی ذرائع بھی اختیار کیے ہیں، اور اچھی خوش نسل گھوڑیوں اور تگڑے تنومند گدھوں کے ملاپ کے لیے مستقل محکمے کھولے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔